یہ لبیک دے نعرے نے انہوں کدھر لے گیا؟ انہوں ہوش ہی کوئی نہیں بے سکی گل کر اے گئے فلم ڈرامے انہیں سمجھا سی فلم ڈرامے وکھا کے مسلمان نسل میں اسی برباد کر دیتا ایک نعرہ انہوں پھر واپس لے آیا ایک نعرہ انہوں پھر واپس لے آیا جتنی ہے 30 لاکھ نے اجتماع کی تیرا ایونٹ اصلاح کے لیے ایک نعرہ حضور کی امت نے نوجوان کے پاس آ گئے گل میرے آقا مولا دی دل سے اس کی توانا امین شواد اور لوٹے بسترے بندے نو آج نہیں کر دے لوٹے بسترے دے دریاواں سمندراں گھوڑے نہیں پوان دے لوٹے بسترے دے مسے رائمنڈ جا پہنچتے اتھے بھی پھر کر کے جب حضور کی بات آئے تو پھر 6 فٹ اٹھ کے 20 قسم دے کھانے کھا کے تو کیڑی کڑی سی جدے نے نکاح پڑھایا وینا ملک دے نکاح پڑھا کے مڑ کے وینا ملک ہی روے ساڑھے فقیرہ بھی تبلیغ کی تھی لیکن مڑ کے وینا ملک نہ رہیاں وقتی ولیاں بن گئی ہیں جناب ساڑھے جی صاحب مڑ کے وینا ملک کوئی نہیں ایتے صوفیاء کانفرنس ہوئی ہندوستان ہے جناب مودی خطاب کیتا گاں دا موتر پیڑا ہندو وہ دا کیتا چاہتو کہ جی صوفیاء نہ یہ تسی سارے صوفی آئے بھی سی کوئی کینیڈا تو صوفی آیا کوئی ادھروں صوفی گیا سارے صوفی کیسی کہ ہندو نو کلمہ بھی نہ پڑھا سکے یا جانا ہی نہیں سی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ دی طبیعت خراب ہوئی تھی آپ نے مریدین ایک ہندو حکیم لے آئے آپ لیٹے ہوئے سن ہندو حکیم ویکھیا تھے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے آپ نے اس ہندو حکیم نے فرمایا ہوئے اے تینوں پاور کتھوں ملی انہیں کہا جی میں ہمیشہ نفس کی مخالفت کی تھی اور خواجہ صاحب دے دربار چاہے خالی کی میں جاوے آپ نے فرمایا ان تیرا نفس کی کہتا ہے کلمہ پڑھ کے نہیں تو ساری زندگی مخالفت کی تھی نفس دی ان تیرا نفس کی کہتا ہے کلمہ پڑھ یا نہیں انہیں کہا جی نفس تے کہتا ہے نہ پڑھ فرمایا تو مخالفت کرنی پڑھ ان کلمہ کیوں جی یہ ہے شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے اور خواجہ صاحب کو رہا مودی بڑھ کے مودی روے کٹو مکان موتر ہی پیوے اور تسی کہڑے صوفی کیسی ہوتے اے سلطان الہندی بارگاہ وچ آیا ہندو حکیم آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ انہیں کیا بابے اور پھسا لیا انہوں تو پڑھنے باہر جا کے کہا بابا جی پھسا لیا آپ نے فرمایا بندے نہ پتر پڑھ وچوں پڑھ یہ ہے جی ہمارے صوفی ہاں جی یہ ہمارے صوفی ہے حضرت امام ربانی صوفی ہے گردن نہ جھکی اس کی جاہلی کے آگے ہندو ہے نا کھڑے ہو کے تصوف دیا تقریرہ کر دو ذلیل دو پترو جانو کی پتہ تصوف کس کو کہتے ہیں پھر کہتے ہیں جناب کہ آج تک کسی صوفی نے کسی کو کافر نہیں کہا مجھے کتاب لے آئے ہو میں نے دے ذرا کشف الماجد میں نے تو بڑا کیڑا صوفی داتا صاحب نے لکھا جی تصوف کے باب پہلے سب تو پہلے صوفیاء میں صدیق اکبر کا ذکر فرمایا تو داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ ہاں جی آپ نے فرمایا کامل صوفی 92 صفحے ہوتے ہیں ہاں جی میں نشان لا کے رکھ دیا فرمایا کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ صدیق اکبر سب تو بڑے صوفی آپ نے داتا صاحب نے لکھا آپ اہل طریقت کے امام ہیں صدیق اکبر کے بارے آپ نے مرتدین کو کافر کیا کہ نہ کیا جنہیں زکاة دین تو انکار کیتا صدیق اکبر کی فرمایا کافر کوئی نہیں کافر بلکہ فاروق اعظم نے اس موقع تے گل کی تھی انہیں کیا تعلف الناس ورفق بہم انہیں کیا بابا ہاتھ توڑا رکھو نرمی کرو چلو یہ زکاة نہیں دے دے باقی کام تے کر دیں صدیق اکبر تے لکھا کروڑا سلام آپ نے حضرت عمر دے موٹے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا سکلت کا امو کا یا عمر فرمایا عمر تیری ماں تجھے روئے اجبار فی الجاہلیت و خبار فی الاسلام جاہلیت ڈاٹا سی اور نرم ہو گیا لو منعونی قال اللہ جاہدتہم ینقص الدین وانا حی قد تم الوحی یہ ہے صوفی آپ نے فرمایا جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے صدیق تو اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دے گا کیڑے صوفی آج نہیں گلا کرتے داتا صاحب 1000 سال پہلے گل کامل صوفی دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو دو سبحان اللہ سبحان اللہ
آپ نے منکرین ختم نبوت کے خلاف لشکر بھیجا کہ نہ بھیجا؟ جی حضرت فاروق اعظم فرماندے سن رات والی نیکی دے دے یا دن والی نیکی دے، ساری نیکیاں لے لے۔ اسی ممتاز قادری دی ہمیں گل نہیں کرتے کدی فلانے بھی بڑے، ماں سارے بڑے ہیں، اسی کسی دی کدی نفی کی تھی، لیکن ناموس رسالت تے پیرا دیتا صدیق اکبر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھیا کہ اڑن والے سب بھی لڑے، زمین تے چلن والے سب بھی لڑے صدیق اکبر نو، حیات افائی افادی جمع حیات جمع حیات۔ آپ نے فرمایا سارے سب لڑے صدیق اکبر نو، لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ، فرمایا حرکت بھی نہ کی تھی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اس ایک عمل کی وجہ سے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، فرمایا صدیق ساری عمر دیاں نیکیاں لے لے، وہ غار والی نیکی دے دے تو۔ ناموس رسالت کی بات ہی تھی، بلکہ فاروق اعظم فرماتے سن لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر، فرمایا صدیق دی جڑی وہ رات غار والی رات دی نیکی ہے نا، عمر دے سارے خاندان نال افضل اور اعلی ہے۔ اسی ممتاز قادری دے نال ہے، ناموس رسالت تے پیرا ہے ہی بہت ڈاڈا۔ تو پھر جدو صدیق اکبر نے پیرا دیتا نا مرتدین دے خلاف، تو فاروق اعظم نے فیصلہ کی دیتا، فرمایا واللہ لقد رجح ایمان ابی بکر بی ایمان حاضر الامت فی قتال اہل الردت۔ حضرت عمر قسم چک کے کہندے سن آپ کا جڑا فیصلہ سی نا کہ آپ نے مرتدین دے خلاف جہاد کیتا اور قتل دا حکم جاری کیتا، آپ نے فرمایا پوری امت دا ایمان ایک پلڑے رکھ دیتا جائے، پھر دوسرے پلڑے صدیق اکبر دا ایمان رکھ دیتا جائے۔ اس ایک عمل دی وجہ تو صدیق اکبر دا ایمان پوری امت تے راجے اور افضل اور اعلیٰ ہو گیا۔ ہے نا بابا جی نو دین سمجھ نہیں آیا، کینیڈا دیا نیشنلٹیاں لے کے تصوف تے تقریر کرنا ہو رہے، سمجھ آئی بات کی نہیں؟ کینیڈا دیا نیشنلٹیاں لے کے پترا میں دوا کے تصوف تے تقریر کرنا ہو رہے، جہانگیر دے سامنے گردن اٹھا کے کھڑے ہونا۔ ہاں جی 40 پہلوان بلائے جہانگیر نے، 40 پہلوان بلائے، انہیں کیا اس بابی دی گردن ہی جھکا دے ہو، اور میرا نک نہیں رہندا اور بابی دی گردن نہ جھکے۔ پولیس تے فوج تے ہو گئی ناکام، امام ربانی تھوڑی جی گردن پیچھے کر دیتی، 40 پہلوان مل کے گردن جھکا بھی نہ سکے۔ قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ۔